میرا اللہ کا فرمان ہے تم اپنے آپ کو ایسی چیز کی مشقت میں، آج ہم صبح سے لے کر شام تک رزق کے پیچھے بھاگ کے اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں رزق کی وجہ سے۔ بات دل میں آ گئی ہے، چلے سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ابھی ایک واقعہ دل میں ڈالا ہے، اور یہ ابھی کے دور کا واقعہ ہے۔ کراچی میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں میں دارالافتاء کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، پینٹ پتلون کے اندر تھا، بظاہر مجھے اس کے اندر کوئی دینداری نظر نہیں آتی۔ وہ میرے پاس آ کے کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ حضرت میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہا کہ میں فلاں نوکری کرتا ہوں، کیا وہ نوکری کرنا میرے لیے جائز ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ نوکری تو جائز نہیں، کیونکہ وہ سارا ان کا معاملہ سود کے اوپر ہے، تو سود کی نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سود کی نوکری کرنا جائز نہیں۔ میں نے کہا جائز نہیں، لیکن میں ایک تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ مشورہ یہ ہے کہ جب تک تمہیں اور نوکری نہیں ملتی نا، تم یہ نوکری کرتے رہو، دوسری کی تلاش میں لگ جاؤ۔ جب تمہیں حلال کی نوکری مل جائے تو یہ حرام کی نوکری چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جسے میں دنیا دار سمجھ رہا تھا، اس کا جواب سن کے میں حیران رہ گیا۔ کہنے لگا مفتی صاحب آپ مجھے شریعت بتلا رہے ہیں یا اپنا مسئلہ بتلا رہے ہیں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ حرام کھانا جائز نہیں ہے، جب حرام کھانا جائز نہیں ہے تو پھر میرے لیے جائز نہیں ہے۔ میں آج ہی آپ کے سامنے ریزائن لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں آج کے بعد حرام کی نوکری نہیں کروں۔ اسی وقت اس نے حرام کی نوکری سے ریزائن دے دیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان ہے، کل کو اس کے اوپر تنگی آئی کہ یہ کہے گا کہ شریعت کا مسئلہ تو بڑا سخت ہے۔ میں نے تو اس کا خیال کیا تھا، لیکن سبحان اللہ مفتی صاحب فرماتے ہیں ٹھیک 6 مہینے کے بعد اس کا خط آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے وہ نوکری چھوڑی تھی، میرے اللہ نے اس سے زیادہ بڑھ کر مجھے کروڑوں کی نوکری عطا فرمائی، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی نوکری۔ پہلے میں ہزاروں کی کرتا تھا، اللہ نے میری جہاں پر جاب لگائی ہے وہاں میری 1 کروڑ سے زائد تنخواہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنے آپ کو ایسی چیز میں مشقت میں نہ ڈالو جس کا ذمہ میں نے لے کر رکھا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تم اپنی روزیاں مجھ سے مانگا کرو، اپنی روزیاں مجھ سے مانگا کرو، اور تم اپنے بندوں پر، اور تم اے بندے تم لوگوں پر خرچ کیا کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کیا کروں۔ اور فرمایا تم لوگوں پر باندھ کر نہ رکھو، میں تمہارے اوپر باندھ کر نہیں رکھوں گا، تم لوگوں کے اوپر فراخی کیا کرو، میں تمہارے اوپر فراخی کیا کروں۔ یعنی جو آدمی اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ رزق کے دروازے 7 آسمان کے اوپر ہیں جو عرش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ بات ذرا دل میں بٹھائیں، رزق کے دروازے دنیا پر نہیں کھلتے، رزق کے دروازے کہاں کھلتے ہیں؟ عرش کے اوپر۔ عرش کے اوپر اللہ فرما رہے ہیں کہ رزق کے دروازے 7 آسمانوں کے اوپر کھلتے ہیں جو عرش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ان دروازوں کو میں کسی کے اوپر بند نہیں کرتا، ہاں جو لوگ خرچ کرنے کو بند کر دیتے ہیں میں ان کے لیے رزق کو ان کے اوپر تنگ کر دیا کرتا ہوں۔ جو تنگی کرتے ہیں پھر ہم بھی ان کے ساتھ تنگی والا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے زبیر اللہ جل شانہ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، تم بھی خرچ کیا کرو۔ اللہ رب العزت